السلام علیکم دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالسمی خان کا سلام۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے فیصل واوڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے جو کہ کنٹروورشل بن گیا ہے، جس پر ان کی اپنی پارٹی کے رہنماؤں نے تنقید کیا ہے، یعنی کہ اپنی پارٹی نے ڈس آن کیا ہے، اس سے ایگری نہیں کیا ہے۔ ابھی میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا، علی زیدی صاحب، حماد اظہر صاحب، فواد چودھری صاحب، وہ سب فیصل واوڈا صاحب کے پریس کانفرنس پر تنقید کر رہے تھے، لیکن وہ تو الگ ایشو ہے، میں سیاست میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ لیکن میں فیصل واوڈا صاحب کی جو سفید جھوٹ ہے وہ آپ کے سامنے آج ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایویڈنس کے ساتھ، کیونکہ میں نے دو تین دن مسلسل ارشد شریف صاحب کے گھر میں گزارے تھا، خود ادھر تعزیت پہ موجود تھا، ان کے فیملی ممبرز تھے، ان سے میں ملا ہوں، ان کے بچوں سے میں ملا ہوں، ان کے فیملی سے میں ملا ہوں، اور جو جھوٹ میں نے خود ریئلائز کیے کہ یہ فیصل واوڈا صاحب نے سفید جھوٹ بولے ہیں، وہ سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں صرف سمپل 4 کوسچن فیصل واوڈا صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب میرا اچھا دوست تھا، میرا بھائی تھا، اور اس کے بچے جو تھے ان کا میں کفالت کروں گا کیونکہ وہ میرے بھائی کے بچے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ارشد شریف صاحب آپ کا دوست تھا، آپ کا بھائی تھا، آپ آج اسلام آباد پریس کلب میں جا سکتے تھے، اس رات میں پریس کانفرنس کر سکتے تھے، تو پھر کیوں آپ ان کے گھر پر نہیں جا سکتے تھے؟ ان کے اماں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو آپ ہمدردی کے 2 بول نہیں بول سکتے تھے؟ اگر تعزیت کے لیے نہیں گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، تو وہ آپ کا کیسا دوست تھا؟ دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آخری دنوں تک ارشد شریف صاحب کی میرے ساتھ رابطہ ہوتا تھا اور میں ان سے کانٹیکٹ میں رہتا تھا۔ تو سب سے بڑی جھوٹ یہ ہے، کل میں خود ان کے گھر میں ان کے بچوں سے میں نے پوچھا، بلکہ اس کا ایک بڑا بیٹا جو ہے احمد نام ہے، اس سے میں نے کہا کہ آپ کا والد صاحب کب کینیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کب گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا والد صاحب کب گیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ کیونکہ والد صاحب گھر کو فون نہیں کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کا فون ٹریک ہوتا تھا، اسی لیے وہ کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا، تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کینیا میں ہے۔ ہمیں تب پتہ چلا کہ ہمارا والد صاحب کینیا ہے جب ہمیں ان کی شہادت کی خبر ملی۔ تو دوسری جھوٹ یہ ہے جو فیصل واوڈا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں رہتا تھا۔ آپ کے ساتھ وہ کیسا کانٹیکٹ میں رہتا تھا؟ کیونکہ بقول اس کے بچوں کی وہ موبائل ہی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ان کا موبائل ٹریک ہوتا تھا۔ تیسرا کوسچن میں ان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ دبئی کا ویزا تھا وہ دبئی میں تھا، جب اس کا ویزا ختم ہو گیا تو وہ دبئی سے چلا گیا۔ بقول سینئر جرنلسٹ صابر شاکر کے اور دوسرے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، عمران ریاض، سمی ابراہیم، سب کے، کہ پاکستان سے دبئی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ آپ ارشد شریف کو ڈیپورٹ کرے، دبئی سے ان کو بھیجے پاکستان۔ تو دبئی حکومت نے ان کو 5 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ آپ 5 دنوں میں دبئی چھوڑیں، کہیں اور ملک میں منتقل ہو جائے۔ تو وہ اسی لیے پاکستان کی حکومت کی یا یہاں سے جس نے بھی دباؤ ڈالا تھا، اسی دباؤ کی وجہ سے دبئی حکومت نے ان کو یعنی کہ ڈیپورٹ کیا تھا۔ اور چوتھا کوسچن میں فیصل واوڈا صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں کسی سے خطرہ نہیں تھا، کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ اگر ان کو خطرہ نہیں تھا تو 14 جولائی 2022 کو ارشد شریف صاحب نے خود صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ایک خط لکھا تھا کہ میری جان کو شدید خطرات لاحق ہے اور مجھے بار بار دھمکیاں مل رہی ہے۔ تو کیا ارشد شریف صاحب جھوٹ بول رہا تھا؟ کیا صدر پاکستان کو انہوں نے ثبوت کے ساتھ جو خط لکھا تھا اور صدر پاکستان نے وہ وزیر اعظم صاحب کو بھیجا، فارورڈ کیا، اور اس خط کے بارے میں کل میں خود موجود تھا اس کی رہائش گاہ پر جب صدر پاکستان عارف علوی صاحب تعزیت کے لیے آیا، تو ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے یہ کوسچن کیا صدر پاکستان سے کہ صدر صاحب، آپ کو میرے شوہر نے ایک خط لکھا تھا 14 جولائی 2022 کو کہ میری جان کو شدید خطرات لاحق ہے، تو آپ نے اس خط کا کیا کیا تھا؟ کیا آپ نے اس خط کا ایکشن لیا تھا؟ کیا آپ نے اس خط کے بعد میرے شوہر کو سیکیورٹی دی تھی؟ کیا آپ نے انشور کیا تھا میرے شوہر کی سیکیورٹی؟ تو صدر پاکستان صاحب جو کہ بے بس نظر آئے، اس نے
اس نے شرماتے ہوئے سر نیچے کیا کہ میں نے وہ خط وزیراعظم صاحب کو فارورڈ کیا تھا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ صحافیوں کو آپ سیکیورٹی دے دیجئے۔ تو سب سے بڑا جھوٹ ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پاکستان میں خطرہ نہیں تھا۔ اگر خطرہ نہیں تھا تو وہ کیوں اپنا ملک خداداد چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بوڑھی والدہ کو پاکستان میں چھوڑ کر دبئی فرار ہو گیا؟ پھر کیوں وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدہ کے ساتھ فون پہ بات تک نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا فون ٹریک ہوتا تھا۔ تو یہ تھے میرے نزدیک فیصل واوڈا صاحب نے آج بالکل اس کا جو پریس کانفرنس تھا ایک پلانٹڈ پریس کانفرنس تھا۔ جو فیصل واوڈا صاحب بولتا تھا، فیصل واوڈا صاحب کی منہ کو استعمال کیا گیا ہے، جس نے بھی کیا ہے لیکن استعمال ہوا ہے، اور اس کو بالکل اب پلانٹڈ پریس کانفرنس سمجھے۔ اس کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بالکل حقیقت نہیں ہے، بلکہ فیصل واوڈا صاحب نے سفید جھوٹ بولے ہیں۔ جتنے بھی بات کی ہے وہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ بولا ہے۔ اس کی اپنی پارٹی نے اس کے ساتھ ڈس ایگری کیا ہے، اس کا پریس کانفرنس ڈس آن کیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا فیصل واوڈا صاحب سے کہ خدا را جو بھی آپ کی سیاست ہے وہ کر لیجیے اپنا سیاست، لیکن ارشد شریف سینئر اینکر پرسن جو ہم ینگ جرنلسٹوں کا، ہم ینگ صحافیوں کا استاد تھا، ہمارے لیے ایک انسپائریشن تھا، جو اس ملک اور مٹی کا اثاثہ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اس کی لاش کو خدا را اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کرے۔ جو 4 کوسچن میں نے آپ سے کیے ہیں، امید رکھوں گا کہ فیصل واوڈا صاحب آپ ان 4 کوسچن کے جواب ضرور دیں گے اگر آپ سچے ہیں۔ آج ناظرین، فیصل واوڈا صاحب کی اس کا کنٹروورشل پریس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ کچھ حقائق رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں خود 3 دنوں سے ان کے گھر پر موجود تھا، ان کے بچوں سے میں ملا ہوں، ان کے فیملی سے میں ملا ہوں، اور اتنے جو جھوٹ بولا ہے فیصل واوڈا تو ان کے گھر تک نہیں آیا ہے، تعزیت کے لیے نہیں آیا ہے، ہمدردی کے 2 بول تک نہیں بولے ہیں۔ تو ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس کرے؟ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان عبدالسمیحان کو۔ اللہ حافظ۔